دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں گرمانی صاحب کہ اپنے کیے پہ ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے. وہ لوگ جو 9 مئی کے افسوسناک واقعے میں ملوث رہے ہیں ان کو بالکل اس قوم جی سے معافی مانگنی چاہیے. ہم نہیں کہتے کہ پارلیمان سے معافی مانگیں یا افواج سے معافی مانگیں. ان شہداء کی فیملی سے معافی مانگیں جن کی آپ نے بے حرمتی کی ہے. آپ معافی مانگیں, اس جی قوم سے معافی مانگیں, اس قوم کے نوجوانوں سے معافی مانگیں کہ جن کو آپ غلط پٹری پہ لے کے گئے اور جن کو گمراہ کیا. تو معافی تو بنتی ہے, لیکن بات یہ کہ معافی کوئی اچھا زور زبردستی میں نہیں ہو سکتی. اپنے کیے پہ شرمندگی کا اظہار, ندامت کا اظہار, وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو خود پتہ ہے کہ انہوں نے جس چیز میں پارٹیک کیا, جو انہوں نے اقدام اٹھائے اس افسوسناک دن, تو وہ ان کو بالکل بخوبی پتہ ہے. گاڑیوں کی چھتوں پہ چڑھ کے آپ لوگوں کو گمراہ کر کے اور آپ جنا ہاؤس اگر لے کے جائیں تو پھر کہیں کہ نہیں جی معافی نہیں بنتی, تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ بھی مناسب بات نہیں ہے, کیونکہ اپنے کیے پہ شرمندگی ٹھیک ہونی ہے. چاہیے. چلے لیکن سر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اس دن بھی بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ تقریباً 35 ہفتے ہو گئے ہیں خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہو رہی. پھر حال ہی میں ایک خبر آئی ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب کی شاید ملاقات کا کوئی امکان ہے. یہ بیرسٹر سیف صاحب کی ملاقات کے حوالے سے کوئی آپ تصدیق کریں گے کہ سر یہ کیا واقعی ملاقات ہونے جا رہی ہے اور یہ کس کے کہنے پہ یا کس کی اجازت سے یہ ملاقات ہوگی؟ دیکھیں آئی کین نائدر کنفرم اور ڈینائی. جو بیرسٹر سیف صاحب کے حوالے سے جو خبریں چلی ہیں میرے خیال سے ان میں فی الوقت تو کوئی ایسی صداقت نہیں ہے. ان کی ملاقاتیں پہلے ہوتی رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا, اور ابھی ان کے پاس حکومت کے اندر جو ہے اس طرح کا کوئی رول نہیں ہے کے پی حکومت کے اندر, لیکن وہ کافی عرصے سے جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور منسلک بھی رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں. ابھی فی الوقت وہ جی کوئی خاموشی ہو سکتی ہے ان کی طرف سے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کتنی جلد ملاقات ہوگی, کیونکہ سیاسی ملاقاتوں پہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ پابندی ہے, اور سیاسی ملاقاتیں جیل ٹھیک مینول, ہے. جیل رولز کے مطابق نہیں کنڈکٹ کی جا سکتی. لیکن اس سے بھی بڑی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ ملاقاتیں ہوں کیوں نہیں رہی. ملاقاتیں اس لیے نہیں ہو رہی کہ جب کبھی بھی ملاقات کا کوئی ایسا سما بنتا ہے اور شاید پاسبلٹی ہوتی ہے, اس کو سیبوتاج کرنے کے لیے علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ خود اس پوری ملاقات کے منظر کو سیبوتاج کر دیتی ہیں, اور وہ خود نہیں چاہتی کہ میرا بھائی جو ہے وہ جیل سے باہر بھی آئے یا اس سے کوئی پارٹی کا شخص جو ہے ملاقات کرے. اس لیے دیکھیں نا جس طرح کی انہوں نے باتیں ابھی 2 دن پہلے کی, تو یہ مناسب تو نہیں ہے. باقی میں اس کے علاوہ میں اس پہ اور زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتا. اچھا سر, ساتھ میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حال ہی میں کچھ قوانین جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر بھی اور پنجاب اسمبلی کے اندر جو کہ اینٹی سوشل بیہیویئر بل پیش کیا گیا, اور یہاں پر ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے جو بل تھا جس کی سینیٹ کے اندر پیپلز پارٹی نے بھی مخالفت کی, بڑی مخالفت تو ہو رہی سر اس حوالے سے. یہ معاملہ تھا کیا قومی اسمبلی کا ہو, ظاہر ہے پنجاب اسمبلی کا تو وہاں کے وزیر قانون جواب دیں گے, لیکن بطور منسٹر سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو پنجاب اسمبلی میں بل پیش ہوا جو کہ اگست تک مؤخر ہوا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان بلز پر جو تحفظات ہیں وہ درست ہیں؟ دیکھیں میں بالکل پنجاب کا تو لا منسٹر پنجاب جو ہیں وہ اس کا دیں گے, لیکن میں یہ ضرور جی آپ کو کہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ قوانین میں جو جدت آنی چاہیے, جو ان کو اپڈیٹ کرنا چاہیے, وہ بالکل ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے آپ کو ان کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, چاہے وہ کتنا ہی پرانا قانون کیوں نہ ہو. لیکن اس میں اگر جی الیکٹرانک ٹیگنگ کی بات کی جا رہی ہے, اگر الیکٹرانک ڈیوائسز کے استعمال کی بات کی جا رہی ہے, تو اس میں تھریڈ بیس ڈسکشن ہو سکتی ہے کمیٹیز میں, اور کمیٹیز میں ہی اوکے جو ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایک قانون اگر پیش کیا گیا, اس کی لینگویج میں اگر کوئی پرابلم تھا یا کوئی چیز ڈیفائنڈ نہیں تھی ڈیفینیشنز میں, تو یہ چیزیں ایڈریس ہو سکتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی بڑی بات تھی جس کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا گیا پنجاب اسمبلی کے حوالے سے. ہاں بالکل اسپیکر کی نالج میں ہونا چاہیے, اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. اسپیکر صاحب ہاؤس کے کسٹوڈین ہوتے ہیں, ان کی اجازت کے بغیر جو ہے یا ان کی رضامندی کے بغیر یہ قوانین جو ہیں وہ کس طرح پٹ اپ ہو جاتے ہیں. یہ ایک ضرور بات ہے جو آئی تھنک کلیریفائی ہو چکی ہے, شاید ان سے اوور لک ہو گیا ہو. جہاں پہ یہ بات ہے, آپ نے جو ٹیلی کمیونیکیشن بل کی بات کی, اس میں جی قومی اسمبلی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری کمیٹی میں خاصا ٹائم, میرے خیال سے کچھ ماہ یہ بل پڑا رہا, اور یہ بل وہاں پہ جی تھریڈ بیس ڈسکشن ہوئی. یہ بل اس حالت میں اس ہاں طرح نہیں تھا جس طرح بتایا جا رہا ہے. فائنز کی اماؤنٹس وغیرہ بھی کم تھیں. کمیٹی کی آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, منٹس آف دی میٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں, جہاں تک میری اطلاعات ہیں, کیونکہ میں اس کمیٹی میں خود موجود نہیں تھا. لیکن جو فائن کو انکریمنٹ ہے یا دیگر جو اس پہ ابہام کریٹ کیا جا رہا ہے, اس پہ ابہام ہونا نہیں چاہیے تھا. تمام تر چیزیں 27A B C میں وہ ڈائریکٹلی ڈیفینیشنز
کا جو پارٹ تھا, یہ جو ریلیونٹ سیکشنز تھے ان سے وہ لنک تھا. اس کے اوپر میری گزارش یہ ہے کہ اس کو جو ہے جی کرنے کی کوشش کی, متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. حالانکہ نہ یہ متنازع بل تھا, نہ اس طرح کا کوئی معاملہ تھا کہ کوئی اینٹینے لگ جائیں گے. کوئی رائٹ آف وے کے اوپر بالکل جو ہم نے ایک بہتر سسٹم لانا تھا, اس پہ کوئی لینگویج میں تھوڑی بہت کمی ہو سکتی تھی, لیکن اس کو کمیٹی نے ایڈریس بھی کیا. اسی طرح سینٹ کے پاس گیا. اسی لیے یہ کمیٹیز ہوتی ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز اگر ہو, اس کی نوک پلک درست کرنی ہو تو وہ ہو جاتی ہیں, اور کرنا بھی کمیٹی کا ہی کام ہوتا ہے. یہاں پہ گرمانی صرف ایک اور چیز اچھا میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ کمیٹی میں جی پورا ممبرز کو اختیار ہوتا ہے. جو کمیٹی کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے, along with the members. وہ ووٹنگ کرواتے ہیں. وہ جس شیپ اینڈ فارم میں بل پیش ہوا ہوتا ہے اس کی کمپلیٹ حیت بھی تبدیل کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. جی, صحیح تو کمیٹیز میں آپ خود کور کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں خاصی چیزیں کمیٹیز میں بھی جو ہے وہ امینڈ ہو جاتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں اور یہاں پہ آپ نے اچھا جی سر جی 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 اکرم یہاں پہ ایک اور بات میں ضرور بتاؤں کہ نہ ہماری انٹینشن ایسی تھی, نہ کوئی ایسا معاملہ تھا. اس کے اوپر وزیر اعظم نے کمیٹی تشکیل دی, جو کمیٹی نے اپنی جو اس کے نیچے سب کمیٹی بنی, اس سب کمیٹی نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ جمع کرا دی ہے. اور اس ٹھیک پہ ہے. بالکل جو امینڈمنٹس ہوں گی اس کی پیش نظر وہ بالکل اسی حوالے سے لے کے آئیں گے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.